بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، پہلی فصل ہے اجتماعی ساکنین، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نون قطنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں اس میں جو تنوین کے کچھ احکام ہیں، اس میں جب ساکن آ جائے تو آپ نے کیا اس میں کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ فائدے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جو پہلا ذکر کیا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کلمہ منونہ یعنی نون دیا ہوا کلمہ، یعنی جس کلمہ کے آخر حرف پر 2 زیر یا 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو اس کلمے کو کلمہ منونہ کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک نون ساکن پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ میں ذرا بات یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہ جو نون تنوین ہے نا، جیسے با 2 زبر بن، با 2 زیر بن اور با 2 پیش بن، یہ اصل میں نون تنوین ہے۔ یہ اصل میں یہاں پہ نون ساکن ہے۔ اصل میں یہ جو بن ہے نا، یہ ایسے ہے، با نون زبر بن، با نون زیر بن اور با نون پیش بن، اصل میں یہ ہے۔ تو جہاں پر بھی تنوین آپ کو نظر آئے گی وہ وہاں پر حقیقت کے اعتبار سے نون ساکن ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کلمے کو ذرا مختصر کرنے کے لیے 2 زبر 2 زیر 2 پیش اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں، نون یہاں پر نہیں لکھتے ہیں، لیکن بہرحال نون ہوتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ایک نون ساکن پڑھا جاتا ہے لیکن نون لکھا نہیں جاتا ہے، اسی کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب یہ جو تنوین ہے اس کو وقف کے اندر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو جو حذف کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے حذف کیا جاتا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ اگر 2 زبر ہوں تو اس تنوین کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی ہے نا، با 2 زبر بن ہے تو آپ یہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے با الف زبر با پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں یہ کر دیتا ہوں، ایک لفظ لکھ دیتا ہوں، کتابن تھا، جب وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کتابا۔ باقی اس کے بارے میں انشاءاللہ ساری جو تفصیل ہے وہ جب ہم چوتھی فصل پڑھیں گے وقف کے بارے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل وہاں پر آ جائے گی۔ یہ تو ہے کہ جب 2 زبر ہوں تو تنوین کو آپ نے الف کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے، اور اگر 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں تو پھر آپ نے جو آخری حرف ہے آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ جیسے کہ یہ لفظ ہے نا قدیرن، اب یہاں پہ آخر میں 2 پیش ہیں، جب آپ اس کو وقف کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اس طرح کو ساکن کر دینا ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے قدیر۔ یا اسی طریقے سے یہ ہے برسولن ہے، 2 زیر ہیں، تنوین ہے یہاں پہ 2 کسرہ کی صورت میں 2 زیر کی صورت میں، جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے برسول، اس طریقے سے۔ اور یہ جو 2 زبر ہیں جب یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ بصیرا، یہاں پہ آپ الف پڑھ دیں گے۔ یہ یہاں تک تو ہو گیا ایک مسئلہ کہ جب 2 زیر ہوں 2 پیش ہوں تو آپ تنوین کو حذف کر کے حرف کو آپ ساکن کر دیں گے، 2 زبر ہوں تو پھر آپ وہاں پر الف پڑھیں گے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ نون قطنی سے متعلقہ، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب وصل میں اس کے بعد حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی حذف ہو جائے گا، اور یہ جو تنوین ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے مکسور پڑھی جائے گی۔ دیکھیں آپ یہ بات پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن وہ مدہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے من کا نون نہیں ہے، الف لام میم کی میم نہیں ہے، اور جمع کی میم نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ جو ساکن ہے اس کو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں اور جو پہلا ساکن ہے یعنی جو نون تنوین کا نون ہے اس کو آپ نے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے قاعدے کے تحت آپ نے کسرہ کی حرکت دے دینی ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے وہ میں آپ کو گزشتہ 2 سبقوں کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے اب یہ لفظ ہے نا خیرن الوصیہ، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ اب یہ لفظ اس طریقے سے ہے، خیرن ہے اور الوصیہ ہے۔ اب یہ دیکھیں جو 2 زبر ہے نا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اصل کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایسے لکھیں خیرن کو، یا آپ اس کو ایسے لکھ دیں خیرن، دونوں طریقوں سے درست ہے۔ اب میں نے یہاں پہ اس طریقے سے لکھا تھا کہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں خیرن ہے نا، اب یہ جو حمزہ ہے الوصیہ کا، یہ جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہے، درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، مطلب یہ کہ پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک یہ نون تنوین کا نون ہے اور دوسرا یہ لام کا ساکن ہے، یہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے تحت اس نون کو آپ نے کسرہ کی حرکت دے دینی ہے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھ دینا ہے خیرن الوصیہ۔ اب یہ 2 ساکن یہاں پر اکٹھے ہو گئے، ایک نون ساکن ہے دوسرا لام ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے قاعدے کے تحت یہ جو نون ہے اس نون کو آپ نے کسرہ کی حرکت دے دینی ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے خیرن الوصیہ۔ یہ جو نون ہے جو کہ نون تنوین والا نون تھا، اس کو بعض اوقات چھوٹا سا کر کے لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے کہ آپ نے یہاں پہ نون کو کسرہ کی حرکت دینی ہے، جیسے کہ اس کو یہاں پہ ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں نا خیرن الوصیہ، یہ نون ساکن نون جو ہے نا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، نون متحرک،
یہ اصل میں یہ وہی ہے نون تنوین کا ہے. یہ دوسری مثال دیکھیں بزینۃ الکواکب، اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں. بزینۃ الکواکب یہ اس طریقے سے ہے. اب یہاں پہ وہی والا بات ہے کہ جو حمزہ وصلی ہے یہ درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. اب یہ پڑھنے کے اندر نہیں ہے. اب دو نون اکٹھے، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے. ایک یہ نون ساکن ہے جو کہ اصل میں نون تنوین والا ہے، دوسرا یہ لام ساکن ہے. تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے، یہ جو پہلا نون ہے اس نون کو ہم نے اجتماع ساکنان علی غیر حدیہ والے قاعدے کے تحت کسرہ کی آپ نے حرکت دے دینی، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے بزینۃ الکواکب. یہ بھی اس طریقے سے ہی ہے. خبیثۃ تھا اور اگلا لفظ تھا اجتثت. یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جو نون ہے اس کو آپ نے اجتماع ساکنان علی غیر حدیہ کے قاعدے کے تحت کسرہ کی آپ نے حرکت دے دی، تو یہ بن جائے گا خبیثۃ نجتثت. یا اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں تون اذهب. اصل تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں، لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہیں لکھتے ہیں، اب یہاں پہ نون لکھ دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، تب بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے اس کو لکھ دیا یہاں پہ تون اذهب. اب یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو نون ہے اس نون کو ہم نے کسرہ کی حرکت دے دینی ہے. کیوں؟ قاعدہ وہی والا ہے، اجتماع ساکنان علی غیر حدیہ کے قاعدے کے تحت جو نون ہے اس نون کو آپ نے کسرہ کی حرکت دے دینی اور یہ بن جائے گا تون اذهب. اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ جو نون ہے جس کو چھوٹا سا کر کے لکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی. اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نون قطنی اس کو کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیں نون قطنی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قطن عربی کے اندر کہتے ہیں روئی کو. اب جس طریقے سے روئی ہوتی ہے نا وہ دو کپڑوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جو نون ہے یہ بھی دو کلموں کے درمیان میں آ جاتا ہے اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات چھوٹا سا کر کے لکھا جاتا ہے، بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا ہے. تو اس وجہ سے اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا نون قطنی کے بارے میں. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تنوین اجتماع ساکنان علی غیر حدیہ کی وجہ سے مکسور پڑھی جائے گی اور اکثر جگہ خلاف کیا چھوٹا سا نون بھی لکھ دیتے ہیں. دیکھیں اصول اور قاعدہ کلیہ اگر دیکھیں تو نون نہیں لکھنا چاہیے، لیکن چونکہ پڑھنے والے قاری کو آسانی ہو اس وجہ سے چھوٹا سا نون بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ نون کے اوپر کسرہ ہی پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ بزینۃ الکواکب خیرا الوصیہ خبیثۃ نجتثت. حضرت نے کچھ مثالیں دی ہیں. کتنی مثالیں دی ہیں؟ 4 مثالیں دی ہیں. 1 2 3 اور یہ ہے 4. لیکن اس کی آپ کو قرآن مجید میں سے کافی زیادہ مثالیں مل جائیں گی. جیسے اب یہ ہے نا شیئن اتخذا تھا، تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ نون کو ہم نے کسرہ دے کے شیئن اتخذا پڑھ دیا. یہ اسی طریقے سے یہ تھا خیرن الوصیہ، حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، نون کو ہم نے کسرہ دے دیا اجتماع ساکنان علی غیر حدیہ کے قاعدے کے تحت، تو یہ بن جائے گا خیرن الوصیہ. یا اسی طریقے سے فتنۃ انقلبا، فتنۃ تھا، نون کو ہم نے کسرہ دے دیا فتنۃ انقلبا ہو گیا. یہاں پہ بھی ایسے لہون انفضوا تھا، تو نون کو ہم نے کسرہ دیا، نون کو نون کے ساتھ ہم نے ملا دیا، حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، تو یہ بنے گا لہون انفضوا. یہ اسی طریقے سے تھا جزاء الحسنى تھا، ان تھا، نون ساکن کو ہم نے کسرہ کی حرکت دی تو یہ بن گیا جزاء الحسنى. اچھا یہاں پہ آخری فائدہ وہ بھی سمجھ لیں. فرما رہے ہیں کہ تنوین سے ابتدا کرنا یا دہرانا درست نہیں. دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں، جیسے یہی ہے نا بزینۃ الکواکب ہے، اب یہاں پہ آخر میں گولتا ہے، تو جب آپ وقف کریں گے تو گولتا آخر میں ہا بن جاتی ہے، جیسے کہ انشاءاللہ وقف کے قاعدے میں تفصیل سے بات آ جائے گی. آپ اس کو پڑھیں گے بزینہ. اب آپ نے یہ پڑھ دیا. اب جب آپ نے پڑھنا ہے نا یہ والا لفظ الکواکب، تو آپ نے نون سے آغاز نہیں کرنا. آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو ایسے پڑھیں نیل کواکب، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. یا اسی طریقے سے آپ نے یہ پڑھنا ہے بزینہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں نیل کواکب، یہ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے. خیرن الوصیہ ہے، اگر آپ نے خیرہ پہ وقف کیا تو آپ اس کو پڑھیں گے خیرہ، لیکن پھر آپ نے نیل وصیہ سے نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے اس کو الوصیہ پڑھنا ہے. یہ نون پڑھنے کے اندر پھر نہیں آئے گا. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تنوین سے آپ نے ابتدا نہیں کرنی، یہ تنوین کو آپ نے دوبارہ نہیں دہرانا ہے. تو یہاں تک جو پہلی فصل ہے اجتماع ساکنین سے متعلقہ یہ یہاں پر مکمل ہو گئی ہے.